ہماری چند ایک تعریفات رہ گئیں، اس کے بعد صرف وائٹ بورڈ کا کام رہ جائے گا، سمجھنے والا وہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھیں گے جی۔ افعال کی دو قسمیں ہیں، افعال متصرفہ، افعال غیر متصرفہ۔ افعال متصرفہ، افعال غیر متصرفہ۔ افعال متصرفہ وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، افعال متصرفہ وہ افعال جن کی، افعال متصرفہ وہ افعال جن کی، افعال غیر متصرفہ جن کی گردانیں نہیں ہوتی، جن کی گردانیں نہیں ہوتی، جن کی گردانیں۔ افعال متصرفہ کی تین قسمیں، افعال متصرفہ کی، افعال متصرفہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تام الصرف، جن کی مکمل گردانیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تام الصرف، جن کی مکمل گردانیں ہوتی ہیں۔ نمبر دو ناقص الصرف، وہ افعال جن کی مکمل گردانیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ناقص الصرف وہ افعال جن کی مکمل گردانیں نہیں ہوتی۔ نمبر تین غیر متصرف، جن کی گردانیں بالکل نہیں ہوتی، جن کی گردانیں بالکل نہیں ہوتی، جن کی گردانیں بالکل نہیں ہوتی۔ تمام افعال متصرفہ تین قسم پر ہیں، تمام افعال متصرفہ تین قسم پر ہیں۔ نمبر ایک ماضی، نمبر دو حال، نمبر تین مستقبل۔ نمبر ایک ماضی، نمبر دو حال، نمبر تین مستقبل۔ صرف صغیر اسے کہتے ہیں جس میں تمام گردانوں کا ایک صیغہ معروف کا اور ایک صیغہ مجہول کا ہو۔ صرف صغیر اسے کہتے ہیں جس میں تمام گردانوں کا ایک صیغہ معروف کا اور ایک صیغہ مجہول کا ہو۔ صرف کبیر اسے کہتے ہیں جس میں گردان کے سارے صیغے موجود ہوں، جس میں گردان کے سارے صیغے موجود ہوں۔ بولو بولو بولو، جس میں گردان کے فعل کی فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل کی فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک معروف، نمبر دو مجہول۔ نمبر ایک معروف، نمبر دو مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ فعل کی مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل کی مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعل لازم، نمبر دو فعل متعدی۔ فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو بھی چاہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو بھی چاہے۔ فعل کی کام ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعل مثبت، نمبر دو فعل منفی۔ فعل مثبت فعل منفی، فعل مثبت فعل منفی، فعل مثبت فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا معلوم ہو، جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا معلوم ہو۔
فعل منفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا نہ کرنا، نہ ہونا یا نہ سہنا معلوم ہو۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا نہ کرنا، نہ ہونا یا نہ سہنا معلوم ہو۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں جی۔ فعل ماضی کی نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ پہلے ماضی مطلق کی تعریف پڑھ لے، پھر ہم وائٹ بورڈ کی طرف چلیں گے اور وہاں پر بات کو سمجھیں گے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ جی، سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ۔ کس سے؟ ہاں، غیر ثلاثی مجرد سے بھی پڑھیں گے اور ہم سارے سیغے بھی سمجھیں گے، اور آج پہلی ہم گردان بھی پڑھیں گے اور ہم سیغے نکالیں گے بھی، اور سیغہ نکالنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سیغے نکالیں گے بھی۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ذرا قاعدہ یاد کر لیں، ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ۔ ماضی مطلق کو مصدر سے بناتے ہیں، ماضی مطلق معروف کو مصدر سے بناتے ہیں۔ ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق معروف کو مصدر سے بناتے ہیں۔ کس سے بناتے ہیں؟ زوائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں، زوائد حروف کو، زوائد حروف کو، زوائد حروف کو۔ اور یہ مسئلہ ذہن نشین رکھے، جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کے فا کلمہ پر فتح آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ پر کیا آتا ہے؟ اگر فا کلمہ پر فتح آ رہا ہو تو ٹھیک ہے، اس کو حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر فا کلمہ پر فتح نہ آ رہا ہو تو فا کلمہ کو فتح دیتے ہیں، فا کلمہ کو فتح دیتے ہیں۔ اور عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، فتح بھی آتا ہے، ضمہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی آتا ہے۔ فتح بھی آتا ہے، ضمہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی آتا ہے۔ فتح بھی آتا ہے، ضمہ بھی آتا ہے، اور لام کلمہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ پھر سنیں ذرا، مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں۔ اگر فا کلمہ پر فتح ہو تو برقرار رہے گا، ورنہ فا کلمہ پر فتح دیتے ہیں۔ عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، فتح، ضمہ، کسرہ، اور لام کلمہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لام کلمہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ اب ذرا اوپر نظر کریں جی، یہ آپ کی نظر کے سامنے الضرب، یہ ہے مصدر، اس سے بنانا ہم نے ماضی مطلق معروف کا صیغہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی، مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں، مصدر سے۔ اب یہ جو الف لام ہے یہ ہے زائد، اس کو حذف کر دیا۔ فا کلمہ پر پہلے ہی فتح ہے، فا کلمہ پر، اب کہیں گے فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ اب عین کلمہ ہے، آگے ہم منشئ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے عین کلمہ پر فتح کیوں دیا ہے۔ عین کلمہ کو بھی فتح دے دیتے ہیں، عین کلمہ کو بھی فتح دے دیں گے، عین کلمہ کو بھی، عین کلمہ کو بھی، اور لام کلمہ مبنی بر فتح ہوگا، یعنی اس پر ہمیشہ فتح ہی آئے گا۔ اب الف لام گر گیا، الضرب سے ہم نے بنانا ہے داربا، الضرب سے کیا بنانا ہے؟ الف لام گرا، دعات پر فتح، تو یہ ادھر بھی دعات پر دیکھیں یہ فتح برقرار رہا۔ عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتے ہیں، ادھر آئے گا عین کلمہ پر فتح، دارا، اور جو لام کلمہ ہے
جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اس کو کہیں گے فا کلمہ، جو دوسرے نمبر پر آ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے، اور جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، لام کلمہ۔ فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، عین کلمہ کو فتح دے دیا، اور لام کلمہ مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو الضرب سے کیا بن گیا، ضربا۔ اب نیچے بھی وہی ہے، زوائد حروف کو حذف کر دیا، شروع میں الف لام اس کو گرا دیا۔ ناصرہ نون، یہ جو نون ہے نا پہلا کلمہ، اس کو کہیں گے فا کلمہ۔ کیا کہیں گے، بولو 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 بولو، کیا کہیں گے، فا کلمہ۔ اس پر پہلے سے ہی پتہ ہے، تو یہ ناصرہ میں دیکھیں، اس پر پتہ ہے تو ناصرہ میں بالکل برقرار ہے۔ اور صاد جو عین کلمہ ہے، فالا پر وزن کرے نا تو فا کے مقابلے میں نون آتا ہے تو اس کو فا کلمہ کہیں گے، اور عین کے مقابلے میں صاد آتا ہے تو صاد کو عین کلمہ کہیں گے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں را آتا ہے تو اس کو لام کلمہ کہیں گے، اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اب فا کلمہ پر پہلے سے پتہ ہے تو برقرار رہے گا، عین کلمہ کو فتح دے دیں گے، اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے، مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ تو النصر سے کیا بن گیا، بولو 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 بولو، نصر۔ آگے السمع، مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیا، شروع میں الف لام ہے اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے آگے السمع، اگر ہم سامیہ کا فاعلہ پر وزن کریں نا تو فا کے مقابلے میں آتی ہے سین، اس کو کہیں گے فا کلمہ، اور عین کے مقابلے میں آتی ہے میم، اس کو کہیں گے عین کلمہ، اور لام کے مقابلے میں آتی ہے عین، اس کو کہیں گے لام کلمہ۔ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، اب سین فا کلمہ ہے، سین کیا ہے، فا کلمہ پر پہلے سے ہی پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق کا صیغہ ہوتا ہے اس کے فا کلمہ پر فتح ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، بولو 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 بولو، فتح ہوتا ہے۔ اب اس پہ پہلے سے فتح موجود ہے تو فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ عین کلمہ پر آپ نے پڑھا تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، تو عین کلمہ کون سا، میم، میم کو کسرہ دے دیں گے، کیا دے دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے لام کلمہ کیا ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لام کلمہ کیا ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ لام کلمہ پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے۔ تو السمع سے کیا بن گیا، سمیع۔ الفتح، فتح کو وزن کیا فالا پہ، تو فا کے مقابلے میں فا آ رہا ہے تو یہ فا کلمہ، عین کے مقابلے میں تا آ رہا ہے تو یہ عین کلمہ، اور ہا لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ کون سا ہے، لام کلمہ۔ اب مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیا، اب فا کلمہ، یہ فا ہی آ رہا ہے ویسے ہی، تو اس پر پہلے سے پتہ ہے تو فا کلمہ کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا، فا کلمہ کو، عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، تو تا جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ کو فتح دے دیا، عین کلمہ کو، اور ہا جو لام کلمہ ہے، ہا جو، اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے، مبنی پر فتح ہوتا ہے، اس کو فتح دے دیا تو الفتح سے کیا بن گیا، کیا بن گیا، الکرامت۔ مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں زوائد کون سے ہے، یہ شروع میں الف لام زائد ہے، را کے بعد الف زائد ہے، اور آخر میں یہ تا زائد ہے۔ شروع میں الف لام زائد ہے، اور را کے بعد، اور میم کے بعد تا زائد ہے۔ شروع میں کون سا زائد ہے، اور را کے بعد الف، اور میم کے بعد تا۔ جب الف لام بھی گر گیا، یہ الف بھی گر گیا، یہ تا بھی گر گیا، تو یہ بچے گا کاروما۔ کیا بچے گا، اب اس کا فاؤلہ پر وزن کرے تو فا کلمہ کون سا ہے، کاف، عین کلمہ کون سا ہے، را، اور لام کلمہ کون سا ہے، میم، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے فا کلمہ پر پہلے سے ہی فتح موجود ہے تو فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، فا کلمہ کو، اور آپ نے پڑھ لیا کہ عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، تو را کو ضمہ دے دیا، را کو ضمہ دے دیا، اور میم ہے لام کلمہ، اور اس کا لام کلمہ کیا ہوتا ہے، بول لو، لام کلمہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر ویسے پہلے سے فتح موجود ہے اور لام کلمہ ہوتا بھی مبنی پر فتح ہے، تو الکرامت اسے کیا بن گیا، کاروما، کیا بن گیا،
کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ نیچے الاسبانو، نیچے کیا ہے؟ بولو 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 بولو، الف لام ہے شروع میں، یہ زائد ہے، مصدر سے زوائد حروف کو گرا دیا، یہ الف لام زائد ہے اور آخر میں الف نون زائد ہے، شروع میں الف لام زائد ہے اور آخر میں الف نون زائد ہے، یہ شروع میں الف لام زائد ہے، اس کو گرا دیا، آخر میں الف نون زائد ہے، اس کو پیچھے کیا بچ گیا؟ ہا سین با، اس کا آپ نے فاعلہ پر وزن کرنا ہے، کس پر وزن کرنا ہے؟ جب ہم نے فاعلہ پر وزن کیا تو پتہ چل گیا فاعلہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہا آ رہا ہے تو یہ بن گیا فا کلمہ، عین کے مقابلے میں سین آ رہا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ عین کلمہ، اور لام کلمہ کے مقابلے میں با آ گیا تو یہ کون سا کلمہ ہو گیا؟ لام کلمہ۔ حاسبہ میں فا کلمہ کون سا ہے؟ ہا، عین کلمہ کون سا ہے؟ اور لام کلمہ کون سا ہے؟ با۔ اب الاسبانو سے اس کو بناتے ہیں، مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیا، الف لام گر گیا، آخر سے یہ الف نون بھی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر فا کلمہ پر کسرہ آ گیا ہے، فا کلمہ پر کیا آ گیا ہے؟ اور ماضی مطلق معروف کے فا کلمہ پر کیا ہوتا ہے؟ فتح، تو اس پر دے دیا فتح، ہا پر کیا دے دیا؟ اور یہ جو سین عین کلمہ ہے تو عین کلمہ پر تین حرکتیں آ سکتی ہے، ضمہ بھی آ سکتا ہے، فتح بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے، اس کو دے دیں گے کسرہ۔ کیا دے دیں گے؟ کیا دے دیں گے؟ کسرہ۔ اور لام کلمہ کا آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہی مبنی پر فتح ہے، لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو الاسبانو سے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ اب ضرب ان کو دیکھیں، انداز وہی ہے، قاعدہ وہی ہے جو آپ نے پڑھ لیا، مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں، اب اس میں زائد ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ فا کلمہ پر فتح ہے، ضرب ہے نا، تین ہی کلمے آ رہے ہیں، فا عین اور لام، فا عین اور فا کلمہ کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا، عین کلمہ کو فتح دے دیا، لام کلمہ پر ہے تنوین، لام کلمہ پر کیا ہے؟ تنوین اسم کی علامت ہے، تنوین کس کی علامت ہے؟ فعل اسم کی علامت کو قبول نہیں کرتا، لہذا تنوین کو گرا دیا، تو ضرب ان سے کیا بن گیا؟ بولو بولو، ضرب ان سے کیا بن گیا؟ یہ ہے نصرن، نصرن۔ اب نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ، اب جب اس سے ماضی مطلق معروف کا صیغہ بنائیں گے تو فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں تو عین کلمہ پر فتح دے دیا، کیا دے دیا؟ اور لام کلمہ پر ہے تنوین، تنوین اسم کی علامت ہے، فعل اسم کی علامت کو قبول نہیں کرتا، تنوین کو گرا دیا، اور لام کلمہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ماضی مطلق کا لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شاباش، تنوین کو گرا دیا اور لام کلمہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو فتح دے دیو تو کیا بن گیا؟ نصرن سے سمعن، سین فا کلمہ، میم عین کلمہ اور عین لام کلمہ، فا کلمہ پر فتح ہونا چاہیے تو فتح ہی ہے، فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، میم کو کسرہ دے دیا، اور لام کلمہ، یہ جو لام کلمہ نا عین، اس پر ہے تنوین، اس پر کیا ہے؟ تنوین کس کی علامت ہے؟ اسم کی، اور فعل اسم کی علامت کو قبول ہے، لہذا تنوین کو گرا دیا، لہذا تنوین کو اور آپ کو پتہ ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں فتح لگا دیا تو سمعن سے کیا بن گیا؟ بولو بولو، سمعن سے کیا بن گیا؟ آگے فتن، فا کلمہ پر فتح ہونا چاہیے تو دیکھو فتح ہے، فتح ہے نا، عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں تو عین کلمہ کو کیا دے دیا؟ فتح، اور لام کلمہ پر کیا؟ تنوین، اور تنوین کس کی علامت ہے؟ فعل اسم کی علامت کو قبول ہے، تنوین کو گرا دیا، اور ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے، فتح لگا دیا تو کیا بن گیا؟ فتن سے فتح، یہ کرامتن ہے، مصدر سے زوائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں، اس میں الف زائد ہے اور آخر میں تا زائد ہے، الف زائد ہے اور آخر میں تا زائد ہے۔ اب فا کلمہ ہے کاف، عین کلمہ را، اور لام کلمہ کیا ہے؟ میم۔ فا کلمہ پر پہلے سے ہی فتح ہے، فا کلمہ پر فتح ہونا چاہیے تو فتح ہے تو فتح ہی رہے گا، فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، عین کلمہ پر ضمہ لگا دیا، عین کلمہ پر ہاں، اور لام کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ مبنی پر فتح، اور اس پر پہلے ہی فتح ہے تو کرامت ان سے کیا بن گیا؟ کاروما، کرامت ان سے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟
کرامت ان سے کیا بن گیا؟ کرامت ان سے کیا بن گیا؟ اسبان. مصدر سے زائد حروف کو حذف کر دیتے ہیں. اب اس میں زائد الف نون ان کو گرا دیا. باقی فا کلمہ ہے ہا، عین کلمہ سین اور لام کلمہ ہے با. فا کلمہ کون سا ہے؟ عین کلمہ کون سا ہے؟ اور لام کلمہ کون سا ہے؟ با. شاباش. اب فا کلمہ پر دیکھو کسرہ آ رہا ہے اور اس کے فا کلمہ پر تو کسرہ آتا ہی نہیں ہے، تو لہذا کیا کریں گے؟ فا کلمہ کو کیا دے دیں گے؟ فتح دے دیں گے. عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں تو اس کے عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے. اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر پتہ ہوتا ہے. ادھر پہلے ہی پتہ ہے تو لام کلمہ کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا. تو حسبان ان سے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ حسبان ان سے کیا بن گیا؟ یہ قاعدہ تو آپ کو پکا ہو گیا جی. اب ذرا گردان کو ہم سمجھیں گے. پہلے آپ سمجھیں گے ذرا. یہ گردان ہے جی ماضی مطلق مثبت معروف کی. کس کی گردان ہے؟ کس کی؟ اس کے سیگے یاد کروانے سے پہلے ذرا میں آپ کو تھوڑی پہچان کروا دیتا ہوں. پہلے 3 سیگے دیکھ رہے ہو؟ دارابا، دارابا، دارابو. جو پہلے نمبر پہ سیگے ہوں گے نا 3، یہ سیگے ہوں گے مذکر کے، اور جو دوسرے نمبر پر ہوں گے وہ مؤنث کے ہوں گے. پہلے نمبر کون سے ہے؟ دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر بھی مذکر کے سیگے ہوں گے. تیسرے نمبر پر کون سے ہوں گے؟ اور چوتھے نمبر پر ہوں گے مؤنث کے، اور 5ویں نمبر پر متکلم کے. پہلی لائن مذکر کی، یہ 3 سیگے نا پہلی لائن میں، دارابا، دارابا، دارابو، یہ تینوں مذکر کے ہیں. بات کی سمجھ آئیے؟ پہلی لائن کس کی ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. زبردست ہو گیا جی. اچھا جب کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی کس کی ہے؟ مذکر کی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. زبردست ہو گیا جی. اچھا جی، جو پہلی 2 لائنیں ہیں یہ غائب کی ہیں. کس کی ہے؟ اگلی جو 2 لائنیں ہیں نا یہ ہے حاضر کی، اور جو 5ویں لائن ہے یہ متکلم کی ہے. پہلی 2 لائنیں غائب کی، اگلی 2 لائنیں اور 5ویں لائن متکلم کی. پہلی 2 لائنیں کس کی ہیں؟ غائب کی. اگلی 2 لائنیں اور اگلی. اچھا ایک مرتبہ ذرا شروع سے پھر مجھے یہ سبق سنا دے ذرا. پہلی لائن ہے مذکر کی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھا پہلی 2 لائنیں کس کی ہیں؟ اور دوسری حاضر کی، اور تیسری. زبردست. اتنی بات ذہن نشین ہوگی. آگے تیسری بات کر رہا ہوں آپ سے. جو پہلا سیگا ہے نا یہ ہے واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلا، دوسرا، جمع. متکلم کے اندر تثنیہ نہیں ہوتا، اس میں جمع ہوتا ہے جی. اچھا اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلی لائن کس کی ہے؟ مذکر کی ہے. اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ پہلی 2 لائنیں غائب کی ہیں. پڑھ لیا نا؟ اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ پہلے جو سیگا ہے یہ کس کا ہے؟ واحد کا ہے. اب اگر تینوں چیزیں آپ کو یاد ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. دارابا یہ سیگا ہوا واحد، مذکر، غائب. بولو. اچھا پہلی لائن مذکر کی ہے، ٹھیک ہے جی. پہلی لائن غائب کی ہے. پہلی 2 لائنیں غائب کی ہیں نا. اب یہ پہلی 2 لائنوں میں سے نا یہ تو پہلی لائن ہے. اچھا یہ مذکر بھی ہے، غائب بھی ہے، دارابا. اور دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. جو دوسرے نمبر پر آ رہا ہوتا ہے وہ کون سا سیگا ہوتا ہے؟ زبردست ہو گیا. یہ سیگا ہو گیا تثنیہ مذکر غائب. یہ سیگا کس کا ہے؟ یہ. اب تیسرے نمبر پہ نظر کریں آپ. یہ ہے تیسرے نمبر پہ. یہ پہلی لائن کس کی ہے؟ مذکر کی. اور پہلی 2 لائنیں کس کی ہیں؟ غائب کی. پہلی 2 لائنیں کس کی ہیں؟ اور پہلی لائن کس کی ہے؟ اور جو تیسرے نمبر پر سیگا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع. اب یہ بالکل آپ کو سیگا سمجھ آ رہا ہے. جمع بھی ہے، یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا.
اور مذکر ہے اور غائب ہے، یہی سیگا ہے یہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، بولو 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 بولو، پھر ایک باری بولو ذرا، پھر بولو۔ اب یہ 3 سیگے تو آپ بتا نہ لیں گے، داربا کون سا سیگا ہے؟ داربا، داربو، ابھی بھی مجھے آپ کی آواز سے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ پہلا کون سا داربا کون سا ہے؟ داربا اور داربو، زبردست۔ اب نا ذرا نیچے والی لائن پہ جانے سے پہلے ہم ذرا اس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ اچھا، جب کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ اب آپ نے اس کو دل پر نقش کر لینا سر، ورنہ سیگے نہیں آنے۔ میرے حال دیکھو، ورنہ سیگے نہیں آنے۔ اتنی بات اگر آپ کو آتی ہے تو بالکل آپ کو یہ 3 سیگے تو آ گئے۔ دارابا، اب اس کے آخر میں دیکھے ہے کیا والا؟ فتح ہے۔ کیا ہے؟ دارابا سیگا کون سا ہوا؟ اور میں اس کی جگہ ایک اور سیگا لے آتا ہوں، اس کے وزن پہ لے آتا ہوں ناصارا، وہ کون سا سیگا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں فتح، میں لے آتا ہوں کاروما، یعنی جس کے آخر میں فتح آتا جائے گا آپ اس کو یہی سیگا بتاتے جائیں گے۔ حاسیبہ کون سا سیگا بتائیں گے؟ اجتنابا، استنصرا، اکرما، واحد مذکر غائب اوکے ہو گیا جی۔ اب داربا، اس کے آخر میں دیکھو الف ہے، الف سے پہلے ہے فتح زبر، زبر ہے، داربا۔ اب یہ سیگا کون سا ہے؟ تسنیہ مذکر غائب۔ اب اس وزن پہ جو آئے گا وہ تسنیہ مذکر غائب ہے۔ یہ ہے نا داربا، کون سا سیگا ہے؟ تسنیہ مذکر غائب۔ اگر آپ کے سامنے آ جائے ناصارا، آپ کے سامنے آ جائے سامیہ، آپ کے سامنے آ جائے فتح، آپ کے سامنے آ جائے کاروما، آپ کے سامنے حسیبہ آ جائے تو زبردست ہو گیا۔ اور دارابو کا آپ کو سیگا آتا ہے، کون سا ہے؟ بولو 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 بولو، جمع مذکر غائب ہے۔ اچھا جی، اس کی نشانی کیا جی؟ یہ دیکھو واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے دارابو، کون سا سیگا ہے؟ اس وزن پہ میں اور پڑھتا ہوں ناصارو، جمع مذکر غائب۔ میں اس وزن پر پڑھتا ہوں فتحو، سامیو، کارومو، حاسیبو، اجتنابو، استنصرو، صرفو۔ لو جناب، یہ 3 سیگے آپ کے اوکے ہو گئے؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ذرا میں چاہتا ہوں یہ سبق پھر دہرا دوں آپ کو، پھر ہم نیچے والی لائن کی طرف چلیں گے۔ پہلی لائن کس کی ہے؟ مذکر کی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ پہلی 2 لائنیں کس کی ہیں؟ دوسری 2 لائنیں اور تیسری، زبردست ہو گیا جی۔ اچھا، جو پہلے نمبر پر ہے اس کو کیا کہو گے؟ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، زبردست ہو گیا جی۔ اچھا، یہ دوسری لائن آ گئی، اور دوسری لائن کس کی ہے؟ مؤنث کی۔ اور یہ پہلی 2 لائنیں کس کی ہیں؟ غائب کی۔ اس کا مطلب یہ جو سیگے آگے 3 آ رہے ہیں، دارابت، دارابتا، دربنا، یہ تینوں مؤنث کے بھی ہیں، ایک بات ہو گئی، اور یہ تینوں غائب کے بھی ہیں۔ اور اگلی بات بالکل آسان ہے، جو پہلے نمبر پر آ رہا ہے اس کو کیا کہو گے؟ واحد، اور دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پر جمع، پہلے نمبر والے کو، دوسرے والے کو، اور تیسرے والے کو۔ اب بالکل آپ نے مجھے بتا دینا، خود بتانا ہے آپ نے، دارابت کون سا سیگا ہے؟ واحد مؤنث غائب، پہلے نمبر پر آ رہا ہے اس لیے واحد ہے، اور مؤنث کیوں ہے؟ دوسری لائن ہے، اور غائب کیوں ہے؟ پہلی 2 لائنیں کس کی ہوتی ہیں؟ غائب کی۔ تو سیگا کون سا؟ دارابت کون سا ہے؟ دارابتا، تسنیہ مؤنث غائب، دارابتا، اور دربنا، جمع مؤنث غائب۔ پھر بولو، پھر بولو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ 3 سیگے آپ کو آگے ہیں۔ دارابت کون سا ہے؟ دارابتا اور دربنا۔ اب اس وزن پر جو آئے گا نا وہ یہی سیگا ہوگا۔ مثلا یہ ہے نا دارابت، اصل میں آخر میں تا ساکن ہے۔ اب میں اس کے وزن پہ پڑھتا ہوں ناصرات، تو آپ سیگا بتائیں۔ فتحات، سامیات، حاسبات، کارومات، زبردست ہو گیا۔ دارابتا کون سا ہے؟
तस्निया मुअन्नस गायब। इस वजन पर मैं पढ़ रहा हूँ सामिअता, मैं इस वजन पर पढ़ रहा हूँ फतहता, नसरता। जबरदस्त हो गया जनाब। दरबना कौन सा है? कौन सा है? मैं इस वजन पे पढ़ रहा हूँ नसरना, मैं इस वजन पे पढ़ रहा हूँ समेना, मैं इस वजन पे पढ़ रहा हूँ फताना, मैं इस वजन पे पढ़ रहा हूँ करुमना, मैं इस वजन पे पढ़ रहा हूँ असीबना। अब जरा यही सबक हम फिर रिपीट करते हैं जी। पहली लाइन किसकी है? दूसरी मुअन्नस की है, तीसरी लाइन मुज़क्कर की और चौथी लाइन और पांचवी। अच्छा ये जो पहली दो हैं ये किसकी है? और अगली दो हाज़िर की और अगली। अब हम आगे तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन किसकी थी भला? मुज़क्कर की। तीसरी लाइन थी मुज़क्कर की। किसकी? और ये तीसरी और चौथी लाइन किसकी थी? हाज़िर की। जो पहले नंबर पे आए उसको क्या कहोगे? जो दूसरे पे आए, जो तीसरे पे आए, जमा। अब दरब्ता का मेरे ख्याल है कि आपको नहीं देर लगेगी। दरब्ता मैं पूछूं कौन सी जगह तो क्या बताओगे? वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। और दरब्तुमा और दरब्तुम। जबरदस्त हो गया। दरब्ता कौन सा है? दरब्तुमा, दरब्तुम, जमा मुज़क्कर हाज़िर। ठीक है जी। अब दरब्ता के आखिर में है जी ता मफ्तू है, उससे पहले अरफ साकिन है। अब इस वजन पे जो आएगा आपने समझ जाना है ये कौन सा सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का। ये दरब्ता कौन सा सीगा जी? अगर मैं नसरता पढ़ूँ तो जबरदस्त हो गया। और अगर मैं समेता पढ़ूँ, फतहता, करुमता, हसीबता। दरब्तुम आपने मुझे कौन सा सीगा बताया था? कौन सा? जबरदस्त हो गया जी। और अगर मैं इसकी जगह पढ़ लूँ नसरतुमा, और अगर मैं असीबतुमा पढ़ लूँ, और अगर मैं कुरुमतुमा पढ़ लूँ, अगर मैं समेतुमा पढ़ लूँ, अगर मैं अकरमतुमा पढ़ लूँ तो जबरदस्त। ये दरब्तुम कौन सा सीखा है? जमा मुज़क्कर हाज़िर। कौन सा है? फिर बोलो। अगर मैं इसकी जगह नसर तुम पढ़ूँ तो क्या बताओगे? मैं फता तुम पढ़ूँ तो, मैं समेत तुम पढ़ूँ तो, मैं कुरुम तुम पढ़ूँ तो। ओके हो गया। अब आगे चौथी लाइन मुझे बताओ ये किसकी है? नहीं बोले हो तुम। चौथी लाइन किसकी है? और ये तीसरी और चौथी लाइन किसकी थी? इसका मतलब है ये मुअन्नस भी है, हाजिर भी है। और अगली बात, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा। अब बिल्कुल सीख गया, हल हो गया। वाहिद मुअन्नस हाजिर। दरब्ती कौन सा सीखा है? दरब्तुमा और दरब्तुन्ना। फिर एक मरतबा बोलो जरा, दरब्ती कौन सा है? दरब्तुमा और दरब्तुन्ना। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त। ओके, दरब्ती कौन सा सीखा है? दरब्तुमा, दरब्तुन्ना, जमा मुअन्नस हाजिर है जी। अब दरब्ती के वजन पे मैं और भी लाता हूँ, आपने यही बताना है। दरब्ती की जगह मैं पढ़ रहा हूँ नसरती, तो सीखा कौन सा है? मैं समेती पढ़ रहा हूँ, मैं फताती पढ़ रहा हूँ, मैं करुमती पढ़ रहा हूँ, मैं असीबती पढ़ रहा हूँ। और दरब्तुमा, इधर भी दरब्तुमा, इधर भी दरब्तुमा। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता चल जाएगा कि मुज़क्कर का बताना है या मुअन्नस का बताना है। इस वक्त आपने मुअन्नस का बताना है। दरब्तुमा को आप कौन सा सीखा बताओगे? तस्निया मुअन्नस हाजिर। मैं नसरतुमा पढ़ रहा हूँ, हसीबतुमा, करुमतुमा, अकरमतुमा, सर्रफ्तुमा। मैं इधर पढ़ रहा हूँ दरब्तुन्ना जी, जमा मुअन्नस हाजिर। दरब्तुन्ना कौन सा है जी? फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। और इसकी जगह मैं पढ़ रहा हूँ नसरतुन्ना, फतातुन्ना, करुमतुन्ना, हसीबतुन्ना। शाबाश। और अकरमतुन्ना। अच्छा, पहली लाइन किसकी थी? मुज़क्कर की। दूसरी, तीसरी, मुज़क्कर की चौथी और पांचवी। इसका मतलब ये मुतकल्लिम की आ गई। अच्छा जी,
اب یہ متکلم میں دو ہی ہوتے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم۔ متکلم میں کیا ہوتا ہے جی؟ اب یہ 5ویں لائن ہے، یہ متکلم کی ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کو ضربت کو کیا کہو گے؟ اور ضربنا کو؟ ضربت کو کیا کہو گے؟ اور ضربنا کو کیا کہو گے؟ پھر بولو نا یار، ضربت کو کیا کہو گے؟ اور ضربنا کو کیا کہو گے؟ پھر بولو ذرا، ضربت کو کیا کہو گے؟ اور ضربنا کو کیا کہو گے؟ اوکے، اب اس وزن پہ میں اور لا رہا ہوں تو آپ نے یہی صرف بتانا ہے جی۔ ضربتو واحد متکلم، میں پڑھ رہا ہوں نصرتو، فتحتو، کرمتو، حسبتو۔ زبردست ہو گئے۔ ہم ذرا پہلے مل کے یاد کریں گے، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ ضرب کے گردان ہم مل کے یاد کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد ہم اور بابوں سے پڑھیں گے، پھر ہم آج ہی سیگے اس سے نکالیں گے، کیونکہ اگر پہلے دن سیگے نہ نکالے جائیں تو سیگے ایسے اگر آ جائیں تو پہلے دن آ جاتے ہیں، نہ آئیں تو یہ ایسے ہیں کہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج سے ہی آئیں۔ ضربا، 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 ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے ذرا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ کوئی بندہ ہے جو گردان یہ سنا دے؟ ضربا جی آپ سنائیں، قاری خورشید سنا دیں۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ اچھا، اور اس کے مسادے جو ہے نا ضرب یضرب کو، ان سے آپ نے گردان سنانی ہے، بالکل اسی وزن کو سامنے رکھ کے۔ مصدر الحبسو آپ نے پڑھنا ہے حبسا، بالکل اسی وزن پہ آپ نے پڑھنی ہے حبسا۔ حبسا، حبسا، حبسو، حبست، حبستا، حبسنا، حبستا، حبستما، حبستم، حبستی، حبستما، حبستنا، حبستو، حبسنا۔ الجلوس جلسا، 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 جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا۔ المغفرت سے آپ نے پڑھنا ہے غفارا، 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 غفرو، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا۔ زبردست ہو گئی۔ آپ نے سپیڈ تیز کرنی ہے، اب آپ نے ایک سانس میں یہ گردان پڑھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کسب، کسبا، کسبو، کسبت، کسبتا، کسبنا، کسبت، کسبتما، کسبتم، کسبتے، کسبتما، کسبتن، کسبتو، کسبنا۔ غلبہ، غلبا، غلبا، غلبو، غلبت، غلبتا، غلبنا، غلبتا، غلبتما، غلبتم، غلبتی، غلبتما، غلبتنا، غلبتو، غلبنا۔ حلق، حلقا، حلقو، حلقت، حلقتا، حلقنا، حلقتا، حلقتما، حلقتم، حلقتی، حلقتما، حلقتنا، حلقتو، حلقنا۔ جی صرفہ، صرفا، صرفا، صرفو، صرفت، صرفتا، صرفنا، صرفتا، صرفتما، صرفتم، صرفتی، صرفتما، صرفتنا، صرفتو، صرفنا۔ کشفا، کشفا، کشفو، کشفت، کشفتا، کشفنا، کشفتا، کشفتما، کشفتم، کشفتی، کشفتما، کشفتنا، کشفتو، کشفنا۔ غزلہ، غزلا، غزلا، غزلو، غزلت، غزلتا، غزلنا، غزلتا، غزلتما، غزلتم، غزلتی، غزلتما، غزلتنا، غزلتو، غزلنا۔ اب ہم کریں گے جی اس کا ترجمہ، وہی پرانی بات جس کا جو پہلے آپ کو بات بتائی، اگر وہی بات مجھے ایک مرتبہ جواب دیں تو ذرا ہم اس کا ترجمہ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ پہلی لائن کس کی ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، زبردست ہو گیا۔ پہلی دو لائنیں کس کی ہیں؟ اگلی دو لائنیں اور آخری لائن، زبردست ہو گیا۔ اچھا، پہلا سیگا کیا ہوتا ہے؟ واحد، واحد پہلا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، تیسرا۔ اب پہلی لائن کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مذکر کی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں غائب کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو پہلا سیگا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ واحد کا ہے اور مذکر کا ہے اور غائب کا ہے۔ واحد بھی ہے، پہلے نمبر پہ آ رہا ہے واحد ہے، مذکر بھی ہے، غائب بھی ہے۔ الضرب مصدر کا معنی ہے مارنا۔ اب اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ واحد بھی ہے، غائب بھی ہے، مذکر بھی ہے۔ ضربا، اس ایک مرد نے مارا، واحد ہے تو اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک، اور پہلی لائن میں ہے تو مذکر ہے اس لیے مرد ترجمہ کر رہے ہیں۔
اور اس مصدر کا معنی مارنا ہے تو اس لیے مارا ترجمہ کر رہے ہیں. اس دارابا کا ترجمہ کیا کرو گے؟ پھر بولو ذرا اس ایک، پھر بولو ذرا. اب یہ پہلی لائن مذکر کی ہے، یہ دوسرا صیغہ کون سا آ گیا؟ تثنیہ کا. بولو 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 بولو. تثنیہ کا اور غائب ہے. ٹھیک ہے جی. تثنیہ ہے، مذکر ہے، غائب ہے. تثنیہ ہوتا ہے دو. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ دو. اب ترجمہ بالکل آپ کو آ جانا چاہیے. دارابا، ان دو مردوں نے مارا. چونکہ یہ لائن مذکر والی ہے، مردوں والی ہے، ترجمے میں مرد آنا چاہیے. اور حاضر کا ترجمہ نہیں، غائب کا ترجمہ. ان دو مردوں نے مارا. ان دو مردوں نے مارا. پہلی لائن ہے مذکر کی ہے، غائب کی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے یہ ہے جمع. دارابو. اب ترجمہ بالکل آپ کو کرنا چاہیے دارابو کا. ان سب مردوں نے مارا. دارابو. پھر بولو ذرا دارابو. چلے جی. اب دوسری لائن آ گئی. یہ کس کی ہے؟ مؤنث کی. اور یہ پہلی دونوں لائنیں کس کی ہیں؟ اور جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد. اب یہ ہے واحد مؤنث غائب. اب اس کا ترجمہ میرا خیال ہے آپ کو آنا چاہیے. دارابت، اس سے ایک عورت نے مارا. دارابت، دارابتا. اب یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے ان دو عورتوں نے مارا. اور دربنا، زبردست ہو گیا. پھر ایک مرتبہ مجھے شروع سے ترجمہ کر دیں گے. دارابا، اس سے ایک مرد نے مارا. دارابا، ان دو مردوں نے مارا. دارابو، ان سب مردوں نے مارا. دارابت، اس سے ایک عورت نے مارا. دارابتا، ان دو عورتوں نے مارا. دربنا، ان سب عورتوں نے مارا. اب تیسری لائن کس کی ہے بھلا؟ تیسری لائن کس کی ہے؟ مذکر کی ہے. یہ دو لائنیں تھی غائب کی، اگلی دو لائنیں کس کی ہیں؟ اب تیسری لائن کے بارے میں مجھے سارے جواب دے دو ذرا. یہ تیسری لائن مذکر کی بھی ہے اور حاضر کی بھی ہے. اور پہلا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا، تیسرا. اب میرا خیال ہے آپ کو ترجمہ اس کا آنا چاہیے. دربتا، تو ایک مرد نے مارا. دربتا، دربتما، تم دو مردوں نے مارا. اور دربتم، دربتا، تو ایک مرد نے مارا. دربتما، دربتم. زبردست ہو گیا. اچھا جی. یہ دربتی آ رہا ہے. اچھا یہ چوتھے نمبر پہ لائن آ رہی. چوتھے نمبر کی لائن کس کی ہے؟ مؤنث کی. اور یہ تیسری اور چوتھی لائنیں کس کی ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ لائن مؤنث کی بھی ہے، حاضر کی بھی ہے. اور پہلے نمبر پر صیغہ کس کا ہوتا ہے؟ واحد کا. دوسرا، تیسرا جمع. اب میرا خیال ہے آپ ترجمہ انشاءاللہ کر لیں گے. دربتی کا ترجمہ کریں ذرا. تو ایک عورت نے مارا. شاباش. اور دربتما، تم دو عورتوں نے مارا. اور دربتنا، تم سب عورتوں نے مارا. زبردست ہو گیا جناب. اچھا جی. اگلی لائن آگئی متکلم کی. متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا. میں. دربتو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، واحد متکلم ہے. اس میں تثنیہ ہوتا نہیں. دوسرے نمبر پہ جمع متکلم ہے. دربتو کا ترجمہ کریں ذرا. میں نے مارا. اس میں مرد عورت دونوں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دربتو، میں نے مارا. بولو 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 بولو. دربنا، ہم سب نے مارا. دربتو، دربنا، دربتو، دربنا. صیغے نکلوانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا پھر اب آپ علامتوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے صرف واحد کے صیغے دیکھیں گے. جو ہوتا ہے نا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر میں ہوتا ہے فتح. داربا، ناصرہ، سامیہ، فتح، کاروما، حاسیبہ، اجتنبا، استنصرہ. واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بولو 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 بولو. فتح ہوتا ہے. اور جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس کے آخر میں ہوتا ہے تا ساکن. کیا ہوتا ہے؟ دارابت، تا ساکن. ناصرات، تا ساکن. سامیات، حاسیبات، فتحات، کارومات. زبردست ہو گیا. اچھا جی. دربتا.
جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں ہوتا ہے تا، ایسی تا ہوتی ہے جس پر فتح ہوتی ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے. تا پر فتح بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن بھی ہوتا ہے. تو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد مذکر حاضر. کیا ہوتا ہے جی؟ زبردست ہو گیا. اور ضربتی جو ہوتا ہے نا واحد مؤنث حاضر، تا کے نیچے کسرہ بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن بھی ہوتا ہے. تا کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ بولو 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 بولو. تا سے پہلے کسرہ بھی ہوتا ہے، تا پر کسرہ بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ساکن بھی ہوتا ہے. اور جو واحد متکلم ہوتا ہے نا اس تا پر ضمہ ہوتا ہے. اب ذرا بالکل آسان ہے. اگر تا ساکن ہو تو واحد مؤنث غائب ہے، تا پر فتح ہو تو واحد مذکر حاضر ہے، تا پر کسرہ ہو تو اور تا پر ضمہ ہو تو پھر بولو ذرا. تا پر ضمہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واحد متکلم. تا پر کسرہ ہو تو، تا پر فتح ہو تو واحد مذکر حاضر، تا ساکن ہو تو زبردست ہو گیا. اور آخر میں صرف زبر ہو، فتح ہو، واحد مذکر غائب. کیا ہوتا ہے جی؟ اور بات کی سمجھ آئیے مولانا؟ اب ہم تثنیہ کے صیغے دیکھیں گے جی. دارا با دیکھ رہے ہو؟ اگر صرف الف ہو، کیا ہو؟ یہ دارا با، ناصارا، سامیا، فتحا، کاروما، وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب. بولو بولو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ دارا بتا، دارا بتا. اگر الف کے ساتھ تا بھی ہو وہ ہوتا ہے تثنیہ مؤنث غائب. اگر صرف داربا کسی صیغے کے آخر میں صرف الف ہو تثنیہ مذکر غائب. اور اگر الف کے ساتھ تا بھی ہو تو تثنیہ مؤنث غائب. تثنیہ. اور اگر تما ہو، کیا ہو؟ داربا کے آخر میں کیا ہو؟ تما ہو. کیا ہو؟ تو وہ دو صیغے ہو سکتے ہیں. تثنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ مؤنث. تثنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے. بولو بولو بولو. تثنیہ. اچھا، واحد کے صیغوں کی پہچان آپ کو آ چکی تھی، ایک مرتبہ ذرا پھر کر لیتے ہیں. واحد کے صیغوں کی پہچان یہ ہے کہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں فتح ہوتا ہے صرف، اور جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں تا ساکن ہوتا ہے. واحد مذکر حاضر کے صیغے میں تا پر فتح ہوتا ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے. اور جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تا پر کسرہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے. اور جو واحد متکلم کا ہوتا ہے تا پر ضمہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. تثنیہ کے صیغوں کی بالکل آسان آپ کو پہچان بتائی. اگر کسی فعل کے آخر میں ساتھ الف ہو، فعل کے ساتھ الف ہو تو وہ تثنیہ مذکر غائب ہے. اگر الف کے ساتھ تا بھی ہو، داربا تا، تو وہ تثنیہ مؤنث غائب ہے. اگر تما ہو تو دو صیغے ہو سکتے ہیں، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ. اب جمع کی طرف چلتے ہیں جی. اگر آخر میں آ رہا ہو واؤ، واؤ ساکن اور اس سے پہلے ضمہ ہو، جیسے دارابو، ناصارو، سامیعو، فتحو، کارومو، حاسیبو، تو وہ ہوتا ہے جمع مذکر غائب. کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ اور اگر آخر میں تم ہو تو وہ ہوتا ہے جمع مذکر حاضر. اگر واؤ ساکن سے پہلے ضمہ ہو تو وہ ہوتا ہے جمع مذکر غائب. اور اگر تم ہو تو کون سا ہوتا ہے؟ جمع مذکر حاضر. اگر اس طرح کا صرف نون ہو، دربنا، نصرنا، فتانا، کرمنا، حسبنا، تو وہ ہوتا ہے جمع مؤنث غائب. وہ کون سا ہوتا ہے؟ لیکن اگر ضربتنا یعنی صرف نون ہو، تننا ہو آخر میں، کیا ہو؟ تو وہ ہوتا ہے جمع مؤنث حاضر کا. اگر صرف ضربنا نون ہو تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث غائب. اور اگر آخر میں تننا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر. اور اگر نون کے ساتھ الف بھی ہو، ضربنا، وہ ہوتا ہے جمع متکلم کا. کون سا ہوتا ہے جی؟ کون سا ہوتا ہے جی؟ کون سا ہوتا ہے جی؟ اچھا جی، اب ہم نکالیں گے جی صیغے. دیکھتے ہیں کہ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے. یہ ہمارا ٹائم ہی ضائع ہوا ہے صرف. دارابا دیکھ رہے ہو، آخر میں کیا؟ فتح. اچھا، آخر کو دیکھنا ہے، اب آخر کو دیکھنا ہے. فتح بھلا کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. آخر میں دیکھ رہے ہو دارابا، فتح ہے. تو کوئی بتائے گا یہ کون سا صیغہ ہے؟ زبردست ہو گیا جی. جس کے آخر میں فتح ہوتا ہے نا جی، وہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ. کون سا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں فتح ہوتا ہے وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب جی. اچھا جی، یہ لکھا ہوا ہے اجتانا بت، اجتانا بت. اچھا جی، اس کے آخر میں دیکھیں کیا آگے؟ تا ساکن. اور تا ساکن جس کے آخر میں ہوتی ہے وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟
واحد مؤنث غائب. کمال ہو گیا جناب, آپ کو تو بڑی سمجھ آ گئی ہے جی ماشاءاللہ. واحد مؤنث غائب کون سا صیغہ ہوتا ہے جی؟ استنصرتا. آخر کو آپ کو پتا ہے نا, آخر کو دیکھنا. اچھا جی, تا پر فتح بھی ہو, اس سے پہلے والا حرف ساکن بھی ہو, تو صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ واحد مذکر حاضر. تو کون سا صیغہ ہوا یہ؟ اچھا, یہ لکھا ہوا اکرم تم. آپ کو پتا ہے نا, آخر کو دیکھنا ہے. آخر میں آ گیا تم, اور کس کے آخر میں ہوتا ہے تم؟ جمع مذکر حاضر کے آخر میں ہوتا ہے تم. کس کے آخر میں ہوتا ہے؟ جمع مذکر حاضر کی. ضرب تنہ, آخر کو دیکھیں, آخر میں لکھا ہوا تنہ. تنہ کس کے آخر میں ہوتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر کے. کس کے؟ زبردست ہو گیا جی. آگے ہے نصرتما, اور تما کس کے آخر میں ہوتا ہے؟ تثنیہ مؤنث حاضر یا تثنیہ مذکر حاضر؟ تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ نصرتی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا جی؟ اور جس کے آخر میں تا مکسور ہو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد مؤنث حاضر. کون سا صیغہ ہوتا ہے جی؟ شاباش. اچھا جی, یہ ہے سمیتو. تا آ گئی ہے جس تا پر ضمہ ہے, آخر میں تا ضمہ والی آگے, ضمہ والی تا مضموم, تو کون سا صیغہ ہے؟ سمیتو کون سا صیغہ ہے؟ اچھا, یہ ہے فتح تنہ, آخر میں تنہ آ گیا, اور جس کے آخر میں تنہ وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر. صرفو, آخر میں دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کیا ہے؟ واو ساکن ہے, اور اس سے پہلے ضمہ ہے. آخر میں واو ساکن ہو, اس سے پہلے ضمہ, اس کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع مذکر غائب. کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ لکھا ہوا جی اسیبتو, اس کے آخر میں دیکھنا. صیغے بتانے کے لیے آخر میں دیکھنا ہوتا ہے. آخر میں کیا ہے؟ آخر میں تا مضمومہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو صیغہ کون سا ہوا؟ واحد متکلم. کرمتی, آخر میں کیا ہے؟ تا مکسورہ, اور تا مکسورہ جس کے آخر میں وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث حاضر. یہ ہے ناصارہ تا, جس کے آخر میں تا زبر الف تا, وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ تثنیہ مؤنث غائب. وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہے اجتنبا, اس کے آخر میں الف ہے صرف, اور جس کے آخر میں صرف الف ہو وہ صیغہ ہوتا ہے تثنیہ مذکر غائب. کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ آپ اگر آج والا سبق یاد کریں گے تو کل ہم آگے چل سکیں گے. آج تو ابتدائی صیغے کا جو ابتدائی حصہ ہے نا وہ ہم نے نکالا ہے. کل ہم انشاءاللہ عز و جل 6 اقسام 6 اقسام اور 7 اقسام کی طرف بھی جائیں گے.